الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. سورۃ لقمان ختم ہوئی. آج سے سورۃ الف لام میم سجدہ شروع ہو رہی ہے. اس سورت کا نام ہے الف لام میم سجدہ. الف لام میم سجدہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں آگے جا کے سجدے کا ذکر ہے اور سجدہ کرنا واجب ہے اس میں، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الف لام میم سجدہ. تو حروف مقطعات الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، اور یہ وہ الفاظ ہیں جس کے معنی یا اللہ کو پتہ ہے یا اللہ کے رسول کو پتہ ہے، اور دوسرے الفاظ میں یہ اللہ تعالیٰ کے کوڈ ورڈ ہیں کہ الف کے اندر کتنے خزانے ہیں، لام کے اندر کتنی باتیں ہیں، اور میم کے اندر کتنی باتیں ہیں. لیکن یہ امت کو نہیں بتائیں گے، بس ہم نے اس پہ ایمان لانا ہے. حروف مقطعات کہ اللہ کی طرف سے یہ حروف ہیں. اس کے بعد فرمائے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. نازل کی ہوئی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور رب العالمین کے طرف سے ہے. یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی شک، یہ سچی کتاب ہے، حق کتاب ہے، سچی کتاب ہے. فرمائے ام یقولون افترا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے اس کو گھڑ لیا ہے، خود بنا لیا ہے. ام یقولون افترا. تو اللہ پاک فرماتے بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم. بلکہ یہ حق سچ کتاب ہے تیرے پروردگار کی طرف سے تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے ما اتاہم من نذیر من قبلک، کہ اس سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت حاصل کرے. تو بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی تھے وہ شام، فلسطین، ان علاقوں میں، عرب کا جو علاقہ تھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 600 سال بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد حضور تشریف لائے اس ایریا میں. وہ آپ بنو اسماعیل میں سے تشریف لائے، تو اس ایریا میں کوئی نبی پہلے نہیں آیا تھا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تیرے پروردگار کے طرف سے حق کتاب ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائے جن کے پاس پہلے کوئی ڈرانے والا. اور مقصد کیا ہے؟ لعلہم یہتدون، تاکہ یہ ہدایت حاصل کریں. تو ایک تو فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ حضور نے گھڑا ہے، تو اس کا جواب قرآن نے کئی مرتبہ دیا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اگر کسی نے اس کو گڑھا ہوتا تو تم لوگ گڑھ کے لے آؤ، ایک سورت تم بھی بنا لاؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک سورت نہیں لا سکتے ہو، 10 سورتیں لے آؤ. فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ. 10 سورتیں لے آؤ. اور ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. سارے جنات بھی جمع ہو جائے، سارے انسان بھی جمع ہو جائے، اور ان کے مددگار اور بھی لوگ آ جائیں، اور اس قرآن جیسا قرآن بنانا چاہے تو
نہیں بنا سکتے، ایک آیت نہیں بنا سکتے۔ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ تو یہ حق سچ کتاب ہے، اس پہ صحابہ کرام نے عمل کیا تو وہ صحابہ کرام کی ایک مرتبہ مردم شماری ہوئی، تو جب مردم شماری ہوئی تو 300 نکلے، بعد میں مردم شماری ہوئی تو 600-700 نکلے، بعد میں جب زیادہ ہوئے مردم شماری ہوئی تو 1500 تھے۔ تو جب 600-700 تھے نا تو صحابہ کرام نے کہا کہ اب ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آج 2 ارب ہے لیکن پٹ رہے ہیں، آج 2 ارب ہے لیکن پٹ رہے ہیں۔ 600 صحابہ تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ قرآن پہ عمل کرنے والے لوگ تھے، قرآن کو فالو کرنے والے لوگ تھے، اس لیے دنیا ان سے ڈرتی تھی۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے تو ہمیں فلسطین میں 40,000 مسلمان بچے، مرد، عورتیں ابھی یہ 2-3 مہینوں میں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، لیکن مسلمان ہے کہ وہ میک ڈونلڈ اور KFC کو وہ PSL میں لاہور میں دکھا رہے ہیں۔ یہ یہودیوں کی کمپنی ہے اور اس کا پیسہ 30% اسرائیل کو جاتا ہے۔ 100 روپے میں 30 روپے اسرائیل کی مدد کے لیے جاتا ہے، اس سے بارود خریدتے ہیں اور ہمارے بچوں کو مارتے ہیں، اور ہم جناب یہ کھا بھی رہے ہیں، اور یہاں انہوں نے پیسہ لگائے PSL پہ، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں، قرآن سے دور ہیں تو اس لیے یہ پٹ رہے ہیں۔ یہ 2 ارب ہیں، یہ اگر 4 ارب بھی ہو جائے تو ایمان سے خالی ہو تو اسی طرح رہیں گے۔ پھر اللہ پاک اگلی آیت میں فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، وما بینہما، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ زمین و آسمان کو کتنے دنوں میں بنایا؟ 6 دنوں میں۔ اللہ ایک دن میں بھی بنا سکتے تھے، 6 دنوں میں کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو جلدی پسند نہیں ہے، العجلۃ من الشیطان، جلدی شیطان کی طرف سے، آہستہ آہستہ کام کو تو اللہ نے 1 منٹ میں بھی بنا سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ میں نے 6 دن میں بنایا۔ لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اس وقت 6 دن جو تھے نا وہ ہمارے دنوں کی طرح نہیں تھے، کیونکہ یہ تو سورج 24 گھنٹے کا دن ہے، تو اس وقت تو یہ دن شروع ہی نہیں ہوئے تھے، دن تو بعد میں، رات دن تو بعد میں یہ 24 گھنٹے والے شروع ہوئے۔ اس وقت تو پتہ نہیں دن کتنا ہوگا اور رات کتنی ہوگی۔ تو ان 6 دنوں میں اللہ نے کیا بنایا جی؟ زمین و آسمان بنائے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ استوا کے معنی بیٹھنا، جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بیٹھنا اس طرح نہیں، وہ ہمارے خیال و گمان سے بھی دور ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ اس طرح نہیں بیٹھے جس طرح ہم بیٹھے کرسی میں زمین پہ بیٹھ گئے، نہیں، وہ اپنی شان کے مطابق بیٹھے، اس کی جیسی شان ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہم نے لانا ہے کہ اس کی جیسی شان ہے اس طرح وہ عرش پر مستوی ہے۔ فرمایا ما لکم من دونہ من ولی، اس کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی، اس سے لو لگاؤ، وہ تمہاری حمایت کرے گا، اس کے سوا تمہارا کوئی حمایتی بھی نہیں، ولا شفیع، اور اس کے سوا تمہارا کوئی سفارشی بھی نہیں ہے۔ یہ جو بعض لوگ کرتے ہیں نا کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، قبروں کی کرتے ہیں، تو یہ ہماری سفارش کریں گے، اللہ کے دربار میں کوئی سفارش اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ یہ غلط عقیدہ ہے لوگوں کو کہ فلاں مجھے بچا لے گا، فلاں میری، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سب کو یاد ہے، اس میں کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے اجازت کے بغیر کون ہے جو سفارش؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش فرمائیں گے لیکن اجازت لے کے،
اور بھی حافظ بھی سفارش کرے گا، عالم بھی کرے گا، شہید بھی کرے گا، لیکن پہلے اللہ سے اجازت ہوگی۔ اللہ کی اجازت نہیں ہوگی تو یہ اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ میں جو مرضی کروں اور میری سفارش ہو جائے گی، کبھی نہیں ہو، اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ فرمایا کہ حمایتی تمہارا اللہ ہے اور سفارشی بھی اللہ ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ فلا تتذکرون۔ پھر اللہ پاک فرمائے یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تدبیر کرتا ہے کام کی، آسمان سے لے کے زمین تک جتنے بھی کام ہوتے ہیں تدبیر کہتے ہیں کہ یہ شام ہوگی، یہ صبح ہوگی، یہاں بارش ہوگی، یہاں کوئی بیمار ہوگا، کسی کے یہاں بچہ ہوگا، کسی کے یہاں شادی ہوگی، یہ تدبیر کائنات کے اندر جو چلتی ہے، جو پروگرام چلتا ہے، اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ اس کی تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی مدبر نہیں ہے، کوئی تدبیر نہیں کر سکتا کہ میری مرضی سے یہ کام ہو جائے، نہیں۔ کس کے مرضی سے ہوتے؟ اللہ کی مرضی سے۔ زمین و آسمان کے ساری تدبیر اللہ کے۔ ثم یعرج الیہ، پھر یہ کام اٹھائے جائیں گی، فی یوم، ایک دن، کان مقدارہ الف سنۃ، جس کی مقدار، اس دن کی مقدار کتنی ہوگی؟ کتنا لمبا ہوگا؟ 1000 سال کے برابر، مما تعدون، جس کو تم گنتے رہتے ہو۔ تو قیامت کا دن کتنا ہوگا جی؟ ایک دن ہمارے ان دنوں کے 1000 دن، ان کو لمبا کرو تو ایک دن وہاں قیامت میں ہوگا۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کان مقدارہ 50 الف سنۃ، کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ یہ دونوں باتیں قرآن میں ہیں۔ وہ دن اتنا لمبا ہوگا، 50,000 سال کا یا 1000 سال۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایمان والے کے لیے وہ دن ایک نماز کے ٹائم کے برابر ہوگا، اور کافروں کے لیے، جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی، صحت مند آدمی سوتا ہے، رات کو سوتا ہے تو صبح اٹھتے یار نیند ہی پوری نہیں ہوئی۔ صحت مند آدمی ہے، اس کو نیند کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور ایک بیمار ہے، وہ رات کو کروٹیں بدلتا ہے، یار رات ہی نہیں گزرتی، کتنی لمبی رات ہے۔ تو وہاں بھی جو کافر ہوں گے، جو گناہگار ہوں گے، ان کے لیے یہ دن لمبے ہوں گے، اور جو مومن اور نیک ہوں گے ان کے لیے ایک نماز کے ٹائم کے برابر ہو۔ لیکن یہ سارے کام فرمایا کہ اللہ نے تدبیر کی، دنیا میں بھیجے، اور ایک دن وہاں جا کے ان کو سوال و جواب ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔